अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, खैरियत नाल होवोगे। तो मैं एक दफ़ा फिर आ गया तुहाडे नाल शानी 99 चैनल तो पार्क वाला विलाग। अज वीकेंड का दिन है तो मैं चलो यार दोस्तों वीर भरावां नाल जेहड़ा ना पार्क वाला विलाग शेयर करने आ। ते नाल ही जी अज तुहानूं चीज़ दसनी है वो ये चीज़ ही कि तुहाड़ियां दुआवां नाल नैशनैलिटी वाले दो इम्तिहान पास हो गए तो जोड़ा प्रोसैस हूँ वो वास्ते जोड़ा अगर प्रोसैस पेपर मैं जरूरत ने पाकिस्तान से मंगाने वास्ते वो वाले पेपर भी जोड़ा ना तुहाडे नाल शेयर करने किहड़ियां चीज़ां जरूरत होंदियां ने। जे अगर पाकिस्तान में तुहाडी फैमिली है, अगर तुसीं अपने बच्चों को चाहते हो कि पाकिस्तान में नैशनैलिटी मिल जाए तो किहड़ियां चीज़ां की जरूरत होंदी है वो भी तुहाडे नाल शेयर करने अज यारां वीरां भरावां नूं दसने आ। ते नाल पार्क का भी इंजॉय करते जाने आ। अपने रूटीन वाले पार्क में आ गए हैं भाई जी। वीकेंड इस पार्क का चक्कर जोड़ा ना वो लाजमी आता है। तो नाल बने रहो, नाल फिर तुहानूं दसने इन्फॉर्मेशन देने अज कि अगर स्पेन में तुसी नैशनैलिटी वाला इम्तिहान पास कर लो तो उहदे तो बाद पाकिस्तान में तुहानूं किहड़े पेपर जरूरत पैण दे, किहड़ियां चीज़ां की जरूरत पवेगी। अगर तुहाडी फैमिली है तो फैमिली नूं बुलाउण वास्ते बच्चों के किहड़े पेपर जरूरत ने वो बच्चों के पेपरों के बारे तुहानूं दसांगे। तो इंदी आज वीडियो वेदी ये तुहानूं दसने आ, बन के रहो नाल जी। तो ये हमें मिल गई है हमारी वाइट डक जिसके लिए हम पार्क में आते हैं जी। ये बेचारी कल्ली कल्ली रहती है, कल्ली कल्ली। तो जिहड़ी चीज़ कल्ली होंदी है ना उसदा बड़ा जिहड़ा ना चाऽ जा चढ़दा कि बेचारी कल्ली क्यों है। तो ताक लो चेक करो, सब्ज़ा खा रही है भाई जी, इंजॉय कर रही है, सब्ज़ा खा रही है। नाल दूसरियां भी है, दो बैठियां ने, इंजॉय कर रही है। साड़ी चिट्टी बतख जिहड़ी है अज घाह शाह खा रही है। ये सब्ज़ा खांदे ने, इहदे नाल जिहड़ा ना इन्हां दा हाजमा ठीक रहिंदा है। जिहड़े ने ना बतखां हो गए, कुत्ते हो गए, ये जिहड़े जानवर एक जिस टाइम घाह खांदे ना इन्हां दे हाजमे ठीक हो जाते। तो जिंज इंसान भी सब्जियां वगैरह खाता रहे तो उसका भी हाजमा ठीक रहिंदा ना, इंज इन्हां दे भी यही हिसाब ने। तो चलो तुहाडे नाल शेयर करने हुण इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है ना कि तुहानूं पाकिस्तान अगर स्पेन विच नैशनैलिटी पास कर लो तो तुहानूं किहड़ी चीज़ां की जरूरत होंदी है पाकिस्तान तो मंगाने वास्ते, तो किहड़ी जगह तो तुसी टेस्ट करवानी है, ये भी चीज़ां तुहाडे नाल शेयर करनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं जी, जो आपसे मैंने पहले बताया कि नैशनैलिटी के बाद इम्तिहान पास करने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपने कौन सी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से क्लियर करवानी होती हैं। तो उस पर बात करते हैं जी। पहले नंबर पे मैंने जब अभी 19 तारीख को मेरे दूसरे इम्तिहान का, पहले तो SSCC का जो इम्तिहान होता है ना उसमें जो 300 सवाल होते हैं जिनमें से 25 सवाल इम्तिहान में आते हैं, जिनमें से 15 आपने पास करने होते हैं। तो वो लोग पहले देते हैं मगर मैंने वो बाद में दिया। पहले मैंने दिले आ का दिले आ दोस्त है ना जो दिले आ 2 जो है ना वो स्पेन में जो इम्तिहान होता है जो मुश्किल होता है, जो लोग बाद में देते हैं, पहले जो है SSCC का देते हैं। तो मैंने दिले का पहले दे दिया था, तो शीशे का बाद में इम्तिहान दे के इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आप भाइयों की दुआओं से पास हो गया वो भी। तो अभी जो मुझे पाकिस्तान से चीज़ें ज़रूरत हैं या जिनके मैं तकदो में लगा हुआ हूँ कि वो पाकिस्तान से पेपर तैयार होके आ जाएं और मैं गवर्नमेंट हाउस में जमा करा दूँ नैशनैलिटी के लिए। और उसमें दो ऑप्शन है, मैं अपने अकेले के लिए नैशनैलिटी अगर जमा करवाता हूँ तो कौन से पेपर मुझे ज़रूरत होंगे, और अगर मैं साथ चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के पेपर भी जमा हो जाएं तो फिर मुझे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो पहले नंबर पे तो सबसे पहले जो है ना वो मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा पाकिस्तान से, उसको इंटरनेशनल करवाना पड़ेगा। वो बनेगा अवामी पुलिस दफ्तर जो है ना इस्लामाबाद में, उसमें बनेगा। मेरा तो इस्लामाबाद में रहाइश है तो इस्लामाबाद से ही बनेगा। इस्लामी अवामी जो पुलिस सेंटर है ना उससे बनेगा मेरा, तो वो बन चुका है।
تو جو لوگ جس ایریے میں بھی رہتے ہیں ان کے یہ بنا ہوگا عوامی پولیس دفتر، تو ادھر جا کے وہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائیں گے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے کے بعد جو ہے آپ کو جانا پڑے گا لیپرڈ والوں کے دفتر میں۔ لیپرڈ والوں کے دفتر اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے نا ٹیسٹ کروانا پڑے گا 17ویں یا 18ویں گریڈ کے افسر سے، پاکستان کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہو تو اس سے آپ ٹیسٹ کروا کے تو آپ کو پھر لے کے جانا پڑے گا لیپرڈ میں۔ لیپرڈ پہ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اکیلے کا ہوگا، اگر آپ کی گھر والی ہے تو پھر آپ کی گھر والی کا بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ ساتھ ضرور لگائیں، اور لگا کے وہ دونوں کو انٹرنیشنل کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا کے لیپرڈ والے آپ کو ہفتے ڈیڑھ کا ٹائم لیتے ہیں یا 2 ہفتوں کا ٹائم لیتے ہیں، اس میں آپ کا وہ بن کے آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے بچے بھی ہیں، 7 بچے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کے جو برتھ سرٹیفکیٹ ہیں وہ کوشش کریں کہ انگلش میں لیں، کیونکہ آپ اگر اردو میں لیں گے تو آپ کے دوبارہ پھر آپ کو انگلش میں کروانے پڑیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے ہی جو ہے آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ ہیں، جو نکاح نامہ ہے یا بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ ہیں، ہر بچے کا علیحدہ علیحدہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ جب آپ نیشنلٹی جمع کروا لینا، ایگزام پاس کر لیں، تو پھر اس کے بعد بات ہم کر رہے ہیں کہ جو پیپر آپ کو جمع کروانے ہوتے ہیں، اگر آپ کے بچوں کو پاکستان میں نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ نے ہر بچے کا علیحدہ علیحدہ، ویسے تو پتہ ہے ایک پیپر بھی پاکستان میں بن رہا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ سب بچوں کا نام لکھا ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی نام لکھا ہوتا ہے۔ تو اس پروسیس کے لیے آپ کو علیحدہ علیحدہ ہر بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، تو وہ بھی آپ کوشش کریں آپ کو انگلش میں مل جائے تو وہ بھی سب سے بہتر ہے، کیونکہ انگلش میں اگر مل جائے گا تو وہ آپ کو اردو سے انگلش نہیں کروانا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت جس طرح کے معاملات ہیں نا، ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کی قیمت لگا رہا ہے اور اپنی مرضی کی قیمت کے وہ پیسے لے رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا انگلش میں وہ پیپر لیں۔ برتھ سرٹیفکیٹ ہیں، نکاح نامہ ہے، کوئی بھی چیز اگر آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ، سب سے پہلے تو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کا آ جائے گا برتھ سرٹیفکیٹ جس کی آپ کو ضرورت ہوگی، جب لیپرڈ والے وہ پاس کر کے بھیج دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو نکاح نامہ چاہیے ہوگا۔ پھر اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر آپ کے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ جو ہیں علیحدہ علیحدہ آپ کو چاہیے ہوں گے۔ وہ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لینے کے بعد 17ویں 18ویں گریڈ سے پاس کروانے کے بعد، مہریں لگوانے کے بعد، تو آپ کو پھر جانا پڑے گا فارن آفس میں۔ فارن آفس میں جب آپ جائیں گے تو فارن آفس سے آپ کے سارے پیپر ٹیسٹ ہوں گے۔ جب فارن آفس سے ٹیسٹ ہو جائیں گے انگلش میں، جو پیپر آپ نے لیے ہوں گے وہ سارے پیپر انگلش میں اگر آپ کو مل جائیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ پھر آپ کو ترادوسیر نہیں کرنا پڑیں گے، ان کی جو ہے نا اردو سے انگلش نہیں کرنے میں ٹرانسلیشن نہیں کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو کرنا پڑے گا جی وہ پیپر جو ہے وہ آپ اگر موبائل آپ کے پاس اچھا ہے کوئی تو اس کے ساتھ اسکین کر کے بھی بھیج سکتے ہیں، وہ بھی پیپر جو ہیں وہ چل جاتے ہیں۔ اوریجنل پیپر اسکین کر کے آپ جو ہے وہ بھیج دیں تو وہ بھی آپ کے چل جائیں گے۔ اگر نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہی پیپر جو ہیں وہ یہ جو کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی بھی کمپنی جو کوریئرز وغیرہ والے ہیں یا ڈاک والے جو ہیں، جو اچھی کمپنی ہے، ادھر جائیں، ادھر جا کے پاکستان سے وہ تقریباً 2-3 دن میں جو ہے نا یا 1 ہفتے کے اندر پاکستان سے اسپین میں یا یورپ میں کسی جگہ پہ بھی وہ آپ کے پیپر جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو جانا پڑے گا گورنر کے دفتر میں، یہ ساری چیزیں لے کے جانے کے بعد پاسپورٹ کی کاپیاں بھی آپ کو چاہیے ہوں گی بھائی جان ساری۔ اگر آپ اسپین میں ہیں تو آپ کے سارے جتنے بھی پاسپورٹ ہیں، پرانے پاسپورٹ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ بھی آپ سے مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو ریزیڈنسی ہے وہ ڈیٹ میں ہونی چاہیے، وہ ختم ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ہو گیا، برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہو گیا، اس کے بعد نکاح نامہ بھی ہو گیا، بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی علیحدہ علیحدہ ہو گئے، پھر اس کے بعد نیشنل آپ کی ریزیڈنسی بھی ہوگی، پھر اس کے بعد پاسپورٹ بھی ہو گیا۔ تو آپ کو جو اسپین میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس 9 منٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ساتھ لگانا پڑے گا ان کو۔
اور سارے پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں جو ہیں وہ بھی لگانی پڑیں گی. تو پھر لگانے کے بعد آپ وہ جمع کروا سکتے ہیں, چاہے وکیل کے تھرو جمع کروائیں یا خود جمع کروائیں, پھر وہ جو ہے نا آپ جا کے جمع کروا سکیں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ابھی اسپین میں جو ہے وہ میرا خیال ہے, جو اگر ارائیگو والے اگر آپ فیملی کا سسٹم کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے 5 سے 6 مہینے یا 1 سال تک لے رہے ہیں. آپ کو وہ بتا دیں گے کہ آپ کے سلیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو چلیں, ابھی میں نے بھی یہ سارا پروسیس کرنا ہے. پیپر تو پاکستان سے بن رہے ہیں, سارا پروسیس ہو رہا ہے. تو آپ دوستوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ میں نے کہا چلو ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں. جو کام ابھی کرنے والے ہیں, جو ہونے والے ہیں, وہ سارے کام آپ دوستوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ میں نے کہا چلو شیئر کرتے ہیں. تو جتنے بھی ویر بھائی ہیں, اور نیشنلٹی کا جو امتحان ہے نا, اگر اس پہ بات کریں تو جس بندے کو بھی ہلکی پھلکی سوجھ بوجھ ہے نا اسپینش کی, اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, جس بندے کو لکھنا بھی نہیں آتی اور پڑھنی بھی نہیں آتی, ان کے لیے مسئلہ ہے. مگر ان کے لیے بھی نئی ویڈیوز آ چکی ہیں, نئی ان کے لیے بھی قانون آ چکے ہیں کہ وہ ہلکا پھلکا بول کے جو ہے نا, جو بندے پڑھ نہیں سکتے یا لکھ نہیں سکتے, تو وہ ہلکا پھلکا جتنی ان کو زبان آتی ہے اس کے حساب سے کوئی انہوں نے قانون پاس کر دیا ہے. اس کے حساب سے جو ہے نا وہ امتحان لیتے ہیں بولنے کا, بول کے لے کے تو وہ بھی اب جو ہے نا لوگوں کی نیشنلٹی ایسے بھی جمع ہو رہی ہیں, ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ ویرو دوستو بھائیو, اللہ سلامت رکھے سب کو. تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں. شانی 99 چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں. اور انشاءاللہ ملیں گے اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے تمہیں نویں ولاگ دے وچ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, یار سلامت تے صحبت باقی.